تو اگر حضرت عمر فرات کے کنارے کتا مرنے کا رسپانسبل ہیں تو یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر یہی واقعہ ہوا ہے نا، حسین ابن علی کی شہادت، تو وہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے اسی فرات کے کنارے؟ دریائے فرات کے کنارے کتا مر جائے، اور آپ کو پتا ہے دریائے فرات کے کنارے سیدنا حسین بھی شہید ہوئے ہیں۔ دریائے فرات کے کنارے حسین ابن علی 70 سے زیادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مظلومانہ شہید کر دیے جائیں، نبی علیہ السلام کی اولاد، اور آپ کی وفات کو صرف 50 سال گزرے، اور وہ شخص جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، یہ عقیدہ ہے یزید کے بارے میں احمد بریلوی صاحب کا، اہل سنت کے ائمہ کا یہی عقیدہ ہے؟ یہ تو سعودیہ ایران کی ٹسل کے بعد یزید کے طرفدار پیدا ہوئے ہیں، پہلے تو کوئی نہیں رہا۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، اسی محرم الحرام 1441 ہجری میں بریلوی مکتبہ فکر کے مفتی اعظم پاکستان کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یزید ابن معاویہ کا نہ تو قاتل حسین ہونا ثابت ہے اور نہ ہی قتل حسین علیہ السلام پہ راضی ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر محرم الحرام میں فضائل یزید بیان کرنے والے بھی درست ہیں۔ علی بھائی سے گزارش ہے کہ مفتی صاحب کی انجینئرنگ فرمائیں۔ شکریہ۔ میں نے اتنی انجینئرنگ کی ہوئی ہے، بار بار اس طرح کے سوال نہ ایڈ کیا کریں، میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ان سارے ایشوز کو ریزالو کیا۔ پہلا تو ہمارا بنیادی اختلاف یزید کے ساتھ نہیں ہے، آل امیہ کے سسٹم کے ساتھ ہے جس کا نمائندہ یزید تھا۔ جب تک آپ سسٹم کو ڈیپ ڈگ نہیں کرتے اس وقت تک آپ کو یہ ایشو سمجھ نہیں آ سکتا۔ یہ مسئلہ کوئی ایک جنگ کا نہیں ہے، ایک پورے سسٹم کا ہے، پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کو ڈیمیج کرنے کا، جو کہ سٹارٹ ہوا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ان کے چند گورنروں کی اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی ہیں۔ رپورٹ تو پہلے کی ہوئی تھی، منظر عام پہ پہلے کیا ہے، آپ کو تو یہ کہانی کرائی گئی تھی، ایک عبداللہ بن سبا تھا، 40,000 صحابہ کو ایک بندے نے اس کی مت مار دی، تو پھر تو سب سے بڑا بزرگ تو وہ ہوا کہ 40,000 صحابہ جو رسول اللہ کی تربیت یافتہ تھے، ایک بندے نے ان کی مت مار دی۔ تو رسول اللہ کی تربیت کی تربیت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل کہانی تھی، صرف آل امیہ کو چھپانا تھا۔ وہ تو جب میں نے بخاری مسلم سے حدیثیں سامنے لے کے آیا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحابہ کا اختلاف کیا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اس کے سے زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہو جائے گی۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہے تو حضرت آدم کو ہم نے زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کر دیا، ان کا مقام اپنی جگہ ہے، غلطی غلطی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف کے بھی صحابہ ہیں، اپنے والد حضرت یعقوب کے بھی صحابہ ہیں، لیکن ان کی اس غلطی کو ہائی لائٹ کرنے سے نعوذ باللہ من ذالک یہ نہیں ہوا کہ وہ مطلب کافر ہو گئے۔ غلطی اپنی جگہ غلطی، اس کو ہائی لائٹ کرنا ہوگا، ورنہ آپ انصاف کا خون کریں گے، اور جب آپ انصاف کا خون کریں گے تو آپ پٹیں گے۔ تو میں اس کے اوپر تو کئی ایک میری ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں، اور میرا خیال ہے اس ٹاپک کے اوپر تو شیعہ کے کلپ اتنے نہیں دیکھے گئے جتنے میرے دیکھے گئے۔ ظاہر ہے کہ شیعہ کے کلپ میں تو زیادہ تر کہانیاں ہی ہوتی ہیں، کوئی علمی دلائل تو ہوتے نہیں ہیں۔ سنی تو وہ پہلے اس ٹاپک سے بھاگتے ہیں، ان کو پتہ ہے جیسے کبوتر بلی کو تو غائب نہیں کر سکتا تو آنکھیں تو بند کر سکتا ہے، تو سنیوں نے تو کی آنکھیں بند، لیکن ان کو پتہ نہیں اب میڈیا کا دور ہے، آنکھیں بند کرنے سے وہ آپ مارے جائیں گے، اور وہ مارے گئے۔ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ پبلک ان کی ہے، ویڈیوز ہماری دیکھتی ہے، کیونکہ ہم ہر چیز ریفرنس کے ساتھ۔ ایک طرف تو آپ سب کو یہ کہانی کرواتے ہیں کہ جی وہ سیدنا عمر نے فرمایا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مر جائے تو میں جواب دے ہوں، یہ کہانی کروائی گئی۔ دریائے فرات کے کنارے کتا مر جائے، اور آپ کو پتا ہے دریائے فرات کے کنارے سیدنا حسین بھی شہید ہوئے ہیں۔ دریائے فرات کے کنارے حسین ابن علی 70 سے زیادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مظلومانہ شہید کر دیے جائیں، نبی علیہ السلام کی اولاد، اور آپ کی وفات کو صرف 50 سال گزرے، اور وہ شخص جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، اور آپ کے یہ ٹاپک ڈسکس نہ ہو، یہ ڈسکس تو ہونا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو وقت گزرتا جا رہا ہے یہ زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، اس پہ آپ مٹی نہیں ڈال سکتے۔ تو اگر حضرت عمر فرات کے کنارے کتا مرنے کا رسپانسبل ہیں تو یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر یہی واقعہ ہوا ہے نا، حسین ابن علی کی شہادت، تو وہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے اسی فرات کے کنارے؟
اور یہ میں ان مفتی صاحب سے پوچھوں گا کہ مفتی صاحب کیا بریلوی مکتب فکر کا یہ عقیدہ تھا جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ کن کی بولی آپ بول رہے ہیں؟ کیا اعلی حضرت کا یہی عقیدہ ہے یزید کے بارے میں؟ احمد بریلوی صاحب کا، اہل سنت کے ائمہ کا یہی عقیدہ ہے؟ یہ تو سعودیہ ایران کی ٹسل کے بعد یزید کے طرفدار پیدا ہوئے ہیں، پہلے تو کوئی نہیں رہا۔ یہ کہاں سے آپ امت میں عقیدہ جو ہے وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں اور آپ ہمدردیاں کر رہے ہیں آگے اس کے ساتھ؟ تو یہ ان کی بات بالکل غلط ہے۔ یزید بینیفیشری ہے سسٹم کا۔ ان کو اگر اسلامک ہسٹری ذرا سے بھی پتا ہو، اہل سنت کی ساری تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں آپ، البدایہ والنہایہ جسے تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں، تاریخ طبری اٹھا کے دیکھیں، تاریخ ابن خلدون اٹھا کے دیکھیں، ابن عساکر اٹھا کے دیکھیں، سب میں ڈیٹیل موجود ہیں اور وہ فٹنگ بیٹھتی ہیں بخاری مسلم کی حدیث میں وہ حدیث بھی اس میں نے لکھی ہے کہ کوفے کا گورنر تھا نعمان ابن بشیر، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں پتا چلا یزید کو کہ یہ آ رہے ہیں وہاں پہ اور کوفے سے یہ ایک قیام کریں گے اور دعوت حق لانچ کریں گے، سب سے پہلا اس نے ڈیسیژن کیا کہ نعمان ابن بشیر کو کوفے کے گورنری سے ہٹا دیا۔ یہیں سے اس کی 2 نمبری شروع ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہیں پروف دیں، پروف آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ اس لیے کہ نعمان ابن بشیر صحابی تھے، ان کو پتا تھا حضرت حسین کے ساتھ میں کوئی نیگیٹو نہیں کر سکتا، تو نرم رویہ رکھتے تھے۔ اور عبید اللہ ابن زیاد کو اس نے بھیجا۔ عبید اللہ ابن زیاد ایک ظالم آدمی تھے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748 نمبر حدیث ہے کہ حضرت حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں لا کے پیش کیا گیا۔ اللہ کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو جن لوگوں نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے شہید کیا۔ یہ صحیح بخاری شریف ہے 3748 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، اور آپ لوگوں کے پیٹ میں آج تک درد ہو رہی ہے۔ حسین ابن علی کا سر کاٹ کے سامنے رکھا گیا، اس نے کچھ کلام کیا تو حضرت انس ابن مالک پاس کھڑے تھے، تڑپ اٹھے، انہوں نے کہا سب سے زیادہ رسول اللہ کے ہم شکل حسین ابن علی تھے۔ تو یہ لوگ، اور یہ تھا گورنر کوفہ جو لگایا اس کام کے لیے گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں یزید کو پتہ نہیں چلا، اس نے خود ڈیسیژن کیا، اچھا جی مان لیا۔ تو جب یہ خود اس نے ڈیسیژن کیا، اس کے بعد یزید نے پھر یقیناً اس سے عبید اللہ ابن زیاد کو جیل میں ڈلوا دیا ہوگا، کیونکہ آپ ہمیں کہانی کراتے ہیں کہ دریائے فرات کے کنارے کتا بھی۔ میں بتا رہا ہوں تاریخ اسلام میں جو باتیں ہیں نا آل امیہ کی بدماشیوں کو ہائی لائٹ کرتی ہیں، فٹ ان بیٹھتی ہیں بخاری مسلم۔ یہ لشکر لے کے آیا تھا حضرت حسین ابن علی کے خلاف لالچ، اس کا اثر کیا ہوا بعد میں؟ تو یہ پورا پلان ہوا تھا، اور اگر کہتے ہیں یہ حادثاتی طور پہ ہو گیا تو بعد میں پھر سزا دینی چاہیے تھی، کوئی سزا نہیں دی ہے۔ الٹا اس کے اوپر آپ کو پتا ہے مدینے والوں نے بیعت توڑ دی تھی یزید کی، حالانکہ وہ پہلے بھی تلوار کے زور پہ لی تھی حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو رضی اللہ بھی کہیں ہماری مجبوری ہے، سانو نبی دا منہ مارنا ہے، تو نبی دا منہ نہیں مارتا، تو آج تک یزید کی وکالت کر رہے ہیں، لیکن ہم صرف نبی علیہ السلام کو دیکھنے کی وجہ سے احترام کرتے ہوئے رضی اللہ عنہ کہتے تھے۔ یہ فرق ہے علی کے شیعہ میں اور معاویہ کے شیعہ میں۔ علی کے شیعہ پھر ایسے ہوتے ہیں، شیعہ پولیٹیکل کر رہے ہیں۔ تو اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی، جو یہ پیش کرتے ہیں بخاری مسلم سے کہ عبداللہ بن عمر لوگوں کو سمجھاتے تھے یزید کی بیعت نہ توڑو، تو وہ جو جن لوگوں کو سمجھا رہے تھے انہوں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے بیعت توڑی تھی۔ وہ کون تھے؟ وہ بریلوی تھے، دیوبندی تھے، اہل حدیث تھے، شیعہ تھے، کون تھے؟ صحابہ اور تابعین تھے جو بیعت توڑ رہے تھے۔ تو اس سے یہ بھی تو ثابت ہوتا ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں جی وہ پگڑی پہ مسا ہو جاتا ہے تو پھر جرابوں پہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ پگڑی بھی کپڑے کی ہوتی ہے، جرابیں بھی کپڑے کی، تو اس سے پگڑی بھی تو ثابت ہوتی ہے۔ آپ تو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، آپ تو لال رومال رکھتے ہیں، تو پگڑی بھی تو ثابت ہوتی ہے۔ تو جو بیعت توڑ رہے تھے وہ کون تھے؟ صحابہ اور تابعین تھے۔ حضرت نے وہ ان کو روکتے تھے، اس لیے روکتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ جب یہ بیعت توڑیں گے تو ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا، اور اسی وجہ سے حضرت حسین کو بھی ابن عمر سمجھایا کرتے تھے۔ تو پھر جب وہ بیعت توڑی ہے تو اس نے مدینے کے اوپر چڑھائی کروا کے واقعہ ہرا ہوا، بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہے کس طرح قتل و غارت ہوا۔
عورتوں کی عصمت دری ہوئی، اور پھر ساتھ ہی اس کے بعد خانہ کعبے کو چڑھائی گئی، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر بھی نہیں بیعت کر رہے تھے، خانہ کعبہ کا غلاف اور ایک دیوار ڈیمیج ہو گئی، پھر یزید مر گیا، تو پھر حضرت ابن زبیر نے کہا تمہارا شیطان مر چکا ہے، واپس جاؤ، پھر وہ واپس گئے، پھر 9 سال تک ابن زبیر نے خلافت قائم کی مکے کے اندر اور مدینے کے اندر۔ حضرت حسین بن علی کے بعد ان کو خلافت کا ایک موقع ملا۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں بالکل کلیئر ہیں، لیکن وہ بات میں مولانا اسحاق صاحب والی کروں گا کہ بات اس لیے سمجھ میں آتی کہ آپ یزید سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک آپ بات پیچھے سے شروع نہیں کریں گے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی، اور جب تک 1947 میں مسلمانوں کی قربانیوں سے جو ملک بنا ہے وہ آپ نہیں سمجھیں گے تو آج آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ پاکستانی عوام کیوں اسلامی نظام یہاں پہ چاہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا اس لیے تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ سیکولر اینکر بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہیں ان کو یہ کیسے سمجھ آئے جب تک آپ پیچھے نہیں چلیں گے؟ اگر آپ مشرف کے دور سے شروع کریں گے تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گا کہ ملک سیکولر ہے یا اسلامی ہونا چاہیے، پیچھے چلنا پڑے گا۔ یزید کے دور سے آپ کو یہ کہانی سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ پیچھے نہیں چلیں گے، اور پیچھے جانے کے لیے آپ کو یہ پڑھنا